شان کے ساتھ، مگر حسین کا لاشا جو دفن ہو نہ سکا، عجیب سید سجاد کا مقدر تھا، وہ اپنے بابا کے لاشے پہ جا کے رو نہ سکا۔ تمہیں سکینہ کی قسمت سلام کہتی ہے، اے رائے حق کے شہیدوں۔ خدا ختم الانبیاء و آواز بلند صلوات۔ میرے حسین میں جو زندگی گزار گیا، غم حسین میں جو زندگی گزار گیا، وہ خوش نصیب رہا کہ سوار گیا۔ علی کے لال کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر اپنے سارے گناہوں کا بوجھ اتار گیا، اپنے سارے گناہوں کا بوجھ اتار گیا۔ کا جس نے بیان کر دیا، غم کا جس نے بیان کر دیا، نے دریا رواں کر دیا، ان آنکھوں نے دریا رواں کر دیا۔ نہ دیکھی گئی شاہ سے اصغر کی لاش، نہ دیکھی گئی شاہ سے اصغر کی لاش، نہ دیکھی گئی شاہ سے اصغر کی لاش، زمین میں پسر کو نہاں کر دیا، ان آنکھوں نے دریا رواں کر دیا، ان آنکھوں نے دریا رواں کر دیا۔ ہوئے دفن اصغر
اصغر تو چلائی ماں، ہوئے دفن اصغر تو چلائی ماں، زمین میں اجل نے نہا کر دیا، آئینوں نے دریا روا کر دیا، آئینوں نے دریا روا کر دیا، جو پوچھی علمدار نے جائے قبر، جو پوچھی علمدار نے جائے قبر، جو پوچھی علمدار نے جائے قبر، رائی میں شینے نشان کر دیا، آنکھوں نے دریا روا کر دیا، آنکھوں نے دریا روا کر دیا، چھپانے لگے ہم سے منہ قبر میں، چھپانے لگے ہم سے منہ قبر میں، چھپانے لگے ہم سے منہ قبر میں، انہیں جب خدا نے جوان کر دیا، آنکھوں نے دریا روا کر دیا، آنکھوں نے دریا روا کر دیا۔ سجاد تیرے درد نے کیا رنگ دکھایا ہے، سجاد تیرے درد نے کیا رنگ دکھایا ہے، بہتر کے اندھیروں میں، بہتر کے اندھیروں میں دیا حق کا جلایا ہے، سجاد تیرے درد نے کیا رنگ دکھایا، بچی جا اے نبی دادیوں کی شام میں حرما، بچی جا اے نبی دادیوں کی شام میں حرما، یاد میں اکیلا ہوں، یاد میں اکیلا، تیرے درد نے کیا رنگ دکھایا، کر لے جو کمر سیدھی دم گجتا ہے با کر کہا،
کریلے جو کمر سیدھی دم کچھتا ہے باکر کا اس واسط بیمار نے اس واسط بیمار نے گردن کو جھکایا ہے سجاد تیرے درد نے کیا رنگ دکھایا ہے آخری شعر غیرت کی سلطنت کا تو شہن شاہ ایسا غیرت کی سلطنت کا تو شہن شاہ ایسا بازار کے ایک لفظ نے بازار کے ایک لفظ نے تجھے خون نروائے مدد کے صلوات پڑھ دیں مجلس کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر تدیف فرمائے خاندان زہرا پہ باواز بلند صلوات اے خدا اے خدا تجھ ہی کو زیبا ہے بڑائی تیری بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی جاگنے والے کو محرم میں دو عالم رکھا سننے والے سے کہا ساری خدائی یہ شرف یہ عوج یہ حق رسی بلغ اللہ بکمالہ یہ ضیاء یہ حسن یہ روشنی کشف الدجا کوئی خوبی ان سے نہ بچ سکی حسن جمیع و خصال ہی ہے درود پڑھنے کی جائے ہی صلی علیہ صلی محمد یہ روز روز نئے انکشاف بند کرو اللہ کے پیشوا کی حسین سے 2-4 منٹ آپ کی آپ نے کلام کو سننا میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا پیشوا کی کروں یہ روز روز نئے انکشاف بند کرو یہ بات بات پہ اب اختلاف یہ روز روز نئے انکشاف بند کرو یہ بات بات پہ اب اختلاف بند کرو تمہاری در ابو طالب سے بن نہیں سکتی اور اس کے لال کے گھر کا طواف شہداء کی چونکہ مجلس ہے تو وارثین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تسلی تشفی کے لیے خاص جو شہیدوں پہ میں نے لکھی ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر محبتوں میں طبیعت عجیب ہوتی ہے آنا چاہ رہا ہوں کہ شہادت کسے ملتی ہے کیسے ملتی ہے انشاءاللہ میں محبتوں میں طبیعت عجیب ہوتی ہے جو چیز دور
اس کے بعد شہادت نصیب ہو. بہترین. چار گانے میں نے مطلب بھائی کے لیے لکھی تھی. پا لیا سر شہادت ہو گیا تم پر کرم. لیکن لکھی ہے میرے چار گانے اعزاز کی بات ہے. پا لیا سر شہادت ہو گیا تم پر کرم بارگاہ رب اکبر میں ہوا تو محترم. کربلا والے کو تم پر ناز ہے مظہر علی جان بے کری رکھ لیا تم عبادت کا. میں یہ چاہ رہا ہوں طور خاص کیونکہ عبادت کا ذکر آ رہا ہے تو چلاؤں طور خاص بسم اللہ جائے بھائی آپ کی سماعتوں کی نظر ایک درود کا سہارا دیجیے گا. میں تجھے سلام ابھی اسلام آباد میں پڑھ کے آ رہا ہوں. دل چاہ رہا تھا چونکہ اصالِ ثواب ہے شہداء کو ہم یہ لفظی بھیج سکتے ہیں تحفتاً. خوبصورت سلام ہے بطور خاص آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہے ہیں. میں تو پھر آواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں. چلیے سنا پر سنائے میں کچھ کہہ گیا جا کے سننا ہے سر اٹھا کے. اتنی شہادتیں اتنے ناشے اٹھائے سر جھکا کے نہیں سننا سر اٹھا کے سننا ہے. طور خاص آپ کی سماعت کو میں نظر کرنے جا رہا ہوں. سینا پر سنائے سینا پر سنائے خدا کر رہا ہے اور سینے شہداء بیٹھا ہے. سینا پر خدا کر رہا ہے. ساتھ دیجیے گا تاکہ میں جلدی جلدی اپنی نوکری تک پہنچا سکوں. سینا پر سنائے خدا کر رہا ہے سینا پر سنائے خدا کر رہا ہے بسر سیدہ کا یہ کیا کر رہا یہ کیا کر رہا ہے بسر سیدہ. چھوٹی بات ہے سنا پر سنائے خدا کر رہا ہے بسر سیدہ کا یہ کیا کر رہا ہے سنا پر سنائے. حضرت زنجیزان مہتمی بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کی مجلس بھی ہے. طور خاص ہے سنا پر سنائے خدا کر رہا ہے بسر سیدہ کا یہ کیا کر رہا ہے. میری ہی جان قربان میں محبت کا اظہار کرنے جا رہا ہوں آدمی سے. میری ہی جان قربان زنجیر زن پر میری جان قربان زنجیر زن پر میری ہی جان قربان زنجیر زن پر جو جرے رسالت کر رہا میری جان قربان زنجیر زن پر جو جرے رسالت ادا کر رہا ہے سنا پر سنائے. پھر لکھے لوگ بیٹھے بابا جی ذرا دیکھنے پہ زندہ خودی کو
واہ 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 ذرا دیکھنے سے پہ زندہ خودی کو ذرا دیکھنے سے پہ زندہ خودی کو وہ مردہ خودی کو فنا کر رہا ہے جو مردہ خودی کو فنا کر رہا ہے. روایت والے بیٹھے ہوئے ہیں اسے چھوڑنا نہیں چاہ رہا. سن لیجیے. ہے مولود کعبہ کی ہے مولود کعبہ کی عظمت کا منکر ہے مولود کعبہ کی عظمت کا منکر یہ بدبخت کعبے میں کیا کعبے میں کیا کر رہا ہے کیا آپ کی باتیں میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی بلند ہو جائیں. بات بھی بیٹھے ہیں شعر لکھے گا بابا جی اجازت سے دعائیں لینے کے لیے سادات سے اور شہداء کے وارثین سے دعائیں لینے کے لیے شعر پڑھنے جا رہا ہوں. قضا جو نماز اذا کر رہا ہے نمازیوں کی وجہ سے قضا جو نماز اذا کر رہا ہے اذا کر رہا ہے وہ ساری نمازیں کر رہا ہے. قضا جو نمازیں اذا کر رہا ہے. اب اس کو الٹ کے سنا دوں آپ کی اجازت سے. قضا جو نمازیں اذا کر رہا ہے وہ ساری نمازیں قضا کر رہا ہے. اس کو دوسرے طریقے سن لیجیے آپ. ادا جو نمازیں اذا کر رہا ہے سارے قضا نہیں کرتے قضا کر رہے ہیں. ادا جو ادا جو نماز وہ ساری قضا ادا کر رہا ہے. قضا جو ہوئی ہے ادا کر رہا ہے. جو ہوئی ہے ادا کر رہا ہے. قضا جو ہوئی ہے ادا کر رہا ہے. سننے سے یہی وقت ہے مسکرانے کا سدرے یہی وقت ہے. آخری منزل علی بھائی آپ کی دعائیں لینے کے لیے آپ سے بعد میں دعائیں لینا چاہ رہا ہوں. یہی وقت ہے مسکرانے کا سدرے یہی وقت ہے مسکرانے کا سدرے یہی وقت ہے مسکرانے کا سدرے تکبر بڑا کیا کہنے یہی وقت ہے مسکرانے کا تکبر بڑا مسکرانے کا سدرے تکبر بڑا کر رہا ہے. ولایت سمائے ولایت کے دشمن کو سمجھائے کوئی ولایت کے دشمن سمجھائے کوئی ولایت علی
دشمن کو سمجھائے کوئی وہ نقصان کیوں باپ کا ولی اللہ میری آخری باپ کا کرنا کافیہ کی داد لینی ہے آپ سے. میں نے کراچی میں پڑھا تھا چونکہ اہل زبان ہے انہوں نے مجھے کم از کم اللہ کرے مجھ سے جھوٹ نہ بتائے والا کہ قلم کے سائے میں کرم 10 سے بھی زیادہ مرتبہ ہم نے شعر مجھ سے سنا کافیہ بطور خاص سنا پر سنائے خدا کر رہا ہے بسر سیدہ کا یہ کیا کر رہا ہے جو جڑے رسالت ادا کر رہا ہے یہ بدبخت کعبے میں کیا کر رہا ہے وہ مردہ خودی کو فنا کر رہا ہے وہ ساری نماز قضا کر رہا ہے قضا کر رہا ہے قضا جو ہوئی ہے ادا کر رہا ہے تکبر بڑا کر رہا ہے وہ نقصان کیوں باپ کا کر رہا ہے کرو غور سنی پہ مریم کا بیٹا تاریخ میں 2 چیزیں ملتی ہیں سنا اور سنی. سنا پہ میں نے آپ کی خدمت میں اس کی سنا پر کیا ہو رہا ہے سنا ہو رہی ہے کس کی خدا کی سنا پر سنا خدا کر رہا ہے. اب سنی پہ کیا ہو رہا ہے کرو غور سنی پہ مریم کا بیٹا کرو غور سنی مریم کا بیٹا کرو غور سنی پہ مریم کا بیٹا کرو غور سنی پہ مریم کا بیٹا فقط ایلیا فقط ایلیا کر رہا ہے فقط ایلیا کر رہا ایلیا کر رہا ہے میرے پاس آتی عقیدے کا شعر نہیں کوئی مشکل میں اپنی بات کر رہا ہوں میرے پاس آتی نہیں کوئی مشکل مدد میری مشکل کشا کر رہا مدد میری مشکل. بہت اچھے بہت اچھے جیو جیو عزادار کو کربلا میں بلا کر کون بلاتا ہے عزادار کو کربلا میں بلا کر عزادار کو کربلا میں بلا کر وفادار ہے وہ وفادار کر رہا ہے مجھے رزق شہزاد ملتا ہے جسے مجھے رزق شہزاد ملتا ہے جسے مجھے رزق شہزاد ملتا ہے جسے وہی کافی ادا کر رہا ہے واہ 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 کر رہا ہے میری جان قربان زنجیر زر پر میری جان قربان زنجیر زر پر جو رسالت ادا کر رہا
ماشاءاللہ واہ 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 ماشاءاللہ کیا کہنے کیا کہنے ارے تکبیر اللہ اکبر ارے رسالت یا رسول اللہ مختصر سا کلام لکھا ہے قبلہ کے سامنے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. ہمارے سارے شہید بہار کے موسم میں ہم سے جدا ہوئے ہیں, تو جب بھی بہار آئے گی تو ہمیں ان کی یادوں کی مہک جو ہے وہ محسوس ہوگی. تو یہی مسئلہ ہے. یاد آئے حسینیت پر جو میں فدا ہوا, یاد آئے حسینیت پر جو میں فدا ہوا, ہر ایک نوبہار کی اب میں صبا ہوا, ہر ایک نوبہار کی اب میں صبا ہوا, اور کرتا رہا جو شام و سحر میں علی علی, کرتا رہا جو شام و سحر میں علی علی, کوثر کے پاس رب سے مجھے گھر عطا ہوا, کرتا رہا جو شام و سحر میں علی علی, کوثر کے پاس رب سے مجھے گھر عطا ہوا, اور دل میں غم آل نبی اور جبی پہ کربلا, دل میں غم آل نبی جبی پہ کربلا, اس حال میں جہاں سے نمازی جدا ہوا, اس حال میں جہاں سے نمازی جدا ہوا, وہ کیا تھا کڑی دھوپ میں مظلوم کا ماتم, کیا تھا کڑی دھوپ میں مظلوم کا ماتم, کہ خلد پیمبر کی میں آب و ہوا ہوا, کہ اب خلد پیمبر کی میں آب و ہوا ہوا. بندگی میں وسیلہ تھا کربلا کی سرزمین, بندگی میں وسیلہ تھا کربلا کی سرزمین, مٹی میں مل گیا ہوں کہ خاک شفا ہوا, بندگی میں وسیلہ تھا کربلا کی سرزمین, مٹی میں مل گیا ہوں کہ خاک شفا ہوا, اور دیتا رہا زہرا کو میں حسنین کا پرسہ, دیتا رہا زہرا کو میں حسنین کا پرسہ, دنیا مٹا سکی نج سے, دنیا مٹا سکی نج سے وہ صدا ہوا, دنیا مٹا سکی نج سے وہ صدا ہوا, اور میلاد و عزا کی رچائے روح میں مہک, میلاد و عزا کی رچائے روح میں مہک, بنجر زمین دل کے لیے میں گھٹا ہوا, بنجر زمین دل کے لیے میں گھٹا ہوا, اور پرسوز میرا ماتمی حلقے میں تھا سینہ, پرسوز میرا ماتمی حلقے میں تھا سینہ, سکو کی منزلوں میں ہوں فیض خدا ہوا, سکو کی منزلوں میں ہوں فیض خدا ہوا, مرضی خدا کی بن چکی ہے اب میری رضا, مرضی خدا کی بن چکی ہے اب میری رضا, کہ دنیا کے مومنوں کی قبول دعا ہوا, دنیا کے مومنوں کی قبول دعا ہوا, اور مظہر ہو مجاہد ہو ممتاز کے اکبر, مظہر ہو مجاہد ہو ممتاز کے اکبر, عازم انہی کے ساتھ سفر بلا ہوا, عازم انہی کے ساتھ سفر بلا ہوا, اور صدا اور مسافت برزخ سے میں حیدر گزر گیا, مسافت برزخ سے میں حیدر گزر گیا, کہ خلد سلام کا باسی ہوں اب میں بقا ہوا, خلد سلام کا باسی ہوں اب میں بقا ہوا, وجادائے حسینیت پر
जो मैं फिदा हुआ हर एक नौबहार की अब मैं सबा हूँ सराय बुलंदी दरजात शुहदाए जामे मस्जिद बुलंदतर درود بھیج دیجیے گا عظمت عالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارضین وہو اول الاولین و آخر الآخرین خالق التین والزیتون وطور سنین وبلد الامین رب الانبیاء وآلیاء وأوصیاء وملائکۃ المقربین ومنزل التوراۃ والزبور وانجیل وقرآن المبین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومن یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور درود بھیج دیجیے عظمت عالی محمد صلی علی محمد عزیزان گرامی قدر بزرگان ملت جعفریہ بے انتہا ممنون اور متشکر آپ تمام حضرات کا اور بالخصوص ذوالفقار کیانی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے اس مجلس اعزا سے دعوت خطاب عطا کی کہ جو ان کی بیعت میں منعقد کی جا رہی ہے کہ جو اس دنیا سے اپنے دلوں میں ولایت علی سجا کر خدا کی بارگاہ میں پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جو زمانہ یہ مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے یہ ابھی رکی تو نہیں ہے. خصوصاً پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اور جتنا بھی شیعان علی کو قتل کیا جا رہا ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا. جو نمازوں کی وجہ سے قتل نہیں ہو رہا, یہ روزوں کی وجہ سے قتل نہیں ہو رہا, یہ حج کی وجہ سے قتل نہیں ہو رہا, اس لیے کہ نمازیں بھی ایک ساتھ پڑھی جا رہی ہیں.
روزوں کا بھی ایک ساتھ کھولا جا رہا ہے وقت کے فرق کے ساتھ. اور کرتے چلے جائیں نا میرے جو بھائی وقت کے فرق کے ساتھ تو ایک مقام پر روزے کھولے جا رہے ہیں یا نہیں کھولے جا رہے ہیں, چاہے 10 منٹ پہلے کھولا جائے چاہے 10 منٹ بعد کھولا جائے, ٹھیک ہے نا. وقت تو ایک ہی ہے, ایک ہی دسترخوان پہ جمع ہوا جا رہا ہے, ایک ہی کھانا کھایا جا رہا ہے. تو نمازیں بھی ہمارے ساتھ ادا ہو رہی ہیں, روزے بھی ہمارے ساتھ ادا ہو رہے ہیں. حج پر بھی سارے شیعہ سنی سب ایک ساتھ حج کر رہے ہوتے ہیں, سب ایک جگہ ایک ہی مقام پہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ہر جگہ اتحاد کا مظاہرہ ہو رہا ہے. نمازوں میں بھی اتحاد کا مظاہرہ ہے, روزوں میں بھی اتحاد کا مظاہرہ ہے, حج میں بھی اتحاد کا مظاہرہ ہے, زکاتوں میں بھی اتحاد کا مظاہرہ ہے, خمس میں بھی اتحاد کا مظاہرہ ہے, حقوق العباد میں بھی اتحاد کا مظاہرہ. آپ نے توجہ ہی نہیں کی, حقوق العباد میں بھی اتحاد کا مظاہرہ ہو رہا ہے, حقوق اللہ میں بھی اتحاد کا مظاہرہ ہو رہا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہے تو شیعہ علی کا قتل عام کیوں ہو رہا ہے؟ کہا دو وجوہات ہیں, ایک یہ کہ یہ علی علی کیوں کرتے ہیں, دوسرے حسین کا ماتا. سلامت کے مولا عزت ہمارے قبلہ یہ دو وجوہات کی بنا پر ہو رہا ہے نا. اگر آج شیعہ علی 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 کرنا چھوڑ دے, حسین کا ماتم کرنا چھوڑ دے, تو یہی جنہیں تم کافر کہہ رہے ہو انہی کو اپنا بھائی بھی بنا لو گے, انہی کو اپنا دوست بھی بنا لو گے. کل یہ واجب القتل رہے تھے, آج یہ تمہارے بھائی بن جائیں گے. تو مسئلہ یہ آ گیا, جملہ جو میں نے کہا تھا وہ غلط تو نہیں کہا کہ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں یہ نمازوں کی بنیاد پر نہیں ہوئے ہیں, ولایت علی کی. واہ 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 واہ, علی ولی اللہ. میں آپ کو سلامت کہ مولا عزت ہماری شناختی علی اور پھر قتل کیے جائیے. آپ نہیں توجہ کر رہے کہ بھائی آپ قتل کر رہے ہیں, آپ کے لیے قتل ہے, ہمارے لیے تو شہادت ہے. توجہ ہے نا بھائی, آپ کے لیے قتل ہے. اچھا کمال یہ ہے کہ شہادت ہمیں مل رہی ہے, ہمیں ثواب مل رہا ہے. ہم بارگاہ خداوندی میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر لے جا رہے ہیں. آپ اپنا سوچئے آپ کا کیا ہوگا. یا خدا ذرا سا غور کر لینا بھائی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے اسی سے مسلسل ہوں, اس لیے کہ مسئلہ ولایت ہی پر آ کر تو اٹکتا ہے, اور ولایت کا مرکز محور کوئی اور نہیں ہے, خدا کی ذات. مرکز و محور تو خدا کی ذات ہے نا. اسی لیے میں نے آیت تلاوت کی ہے آیت الکرسی سے, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ایمانداروں کا. خدا کے لیے توجہ کریں جانو صاحب, اللہ ولی ہے ایمانداروں کا, مسلمانوں کا نہیں. بھائی مسلمانوں کا ولی ہونے کا اللہ نے دعویٰ نہیں کہا کیا, اللہ کہہ رہا ہے وہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. بے شک بے شک. بھئی صاحبان ایمان کا ولی ہے, جو ایماندار ہیں, کلمہ گویوں کا ولی نہیں ہے. توجہ ہے, توجہ کریں جاوید بھائی, آپ کو سلام رکھیے, توجہ رکھیے گا زوار بھائی, قبلہ کے کیانی صاحب. بھئی اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا. ٹھیک ہے, ابھی میں اسی آدھے ٹکڑے میں رکا ہوا ہوں, جو دوسرا ٹکڑا بعد میں مکمل کروں گا. پہلے اس کو تو ذرا سے سمجھ لیجیے نا. اللہ ولی ہے ایمانداروں کا, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ان کا جو ایماندار ہیں, جو ایمان والے ہیں. اور یہ ایمان والے کون ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں کہ جسے مسلمان ایماندار سمجھے وہ نہیں, جسے اللہ ایماندار سمجھے.
ذرا سا میں اپنے مسلم بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہوں گا، اس لیے کہ ایسی تقریریں اور ایسی گفتگو آپ کے یہاں نہیں ہوگی. آپ کے یہاں تو ولایت علی کو چھپایا جاتا ہے. کیا خدا توجہ کر لیں کہ ذرا سا غور کریں نا بھائی. دیکھیے یہ کوئی جملہ میں نے اپنی جانب سے تو نہیں کہا، اس کا اعلان تو آپ کے بہت بڑے عالم دین کر گئے ہیں. بھائی انہوں نے کہا نا، جنہوں نے کہا تھا کہ آج سے میں علی کو مولا کہوں گا. طارق جمیل صاحب کے جملے ہیں نا 3 سال پہلے کے، آج سے طارق جمیل نے 40 سال کی عمر میں کہا نا کہ جب تک ہم مدرسے میں پڑھتے رہے ہمیں یہ حدیث چھپائی گئی ہے تو پتہ یہ چل گیا منافقت اور ہوتی ہے ایمان سلام رکھے. بھئی ہم تو آپ کی باتوں ہی سے آپ کو دلیلیں دیں گے نا. اچھا جملہ کہو قبلہ، آج سے 40 سال کی عمر میں علی کو مولا مانا گیا. اور کیا کہہ کر مانا گیا؟ ہمارے بڑوں نے یہ حدیث ہم سے چھپائی تھی، ہم نے سیلف اسٹڈی کی تو ہمیں من کن تو مولا کی حدیث نظر آئی تو ہم نے مولا تسلیم کیا. بھائی کچھ بھی ہے آپ نے مولا بھی تسلیم کر لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر ہے، وہ بھی 40 سال آپ کو سلامت رکھے. مولا عزت ہمارے ذرا سمے کے قدم آگے بڑھوں گا تو بھئی یہیں سے بات تو طے ہو گئی نا کہ علی کی ولایت کو چھپایا گیا ہے، عیاں نہیں کیا گیا. ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں، پوری توجہ رکھے گا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایماندار ہیں. اب یہ ایماندار مسلمانوں والے ایماندار نہیں، اللہ کی نگاہ والے ایماندار. بھئی اچھا قبلہ اگر یوں بیٹھیں گے تو میں جو تفصیل میں جانا پڑے گا. اللہ کی جملہ کہوں حضور آمادہ ہے میرا وہاں تک کا مجمع. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا عزت ہمارے. بھئی آپ کی نگاہ میں ہر بزم رسول میں بیٹھنے والا مومن ہے، مگر اللہ کی نگاہ میں ہر بزم رسول میں بیٹھنے والا مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر بزم رسالت میں بیٹھنے والا مومن نہیں. آپ کی نگاہ میں ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مومن، مگر خدا کی نگاہ میں ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مومن نہیں. آپ کی نگاہ میں ہر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا مومن، مگر خدا کی نگاہ میں ہر محمد رسول اللہ پڑھنے والا مومن نہیں. دیکھیں خدا اور مسلمان کی بات ہو رہی ہے یہاں. خدا کی نگاہ میں کیا ہے، ملا کی نگاہ میں کیا ہے. چلیے یوں بات پر ایک نگاہ خدا کی ہے، ایک نگاہ ملا کی ہے. ملا کی نگاہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی مومن، ملا کی نگاہ میں محمد رسول اللہ پڑھنے والا بھی مومن، ملا کی نگاہ میں بزم رسالت میں بیٹھنے والا بھی مومن. ایسے ہی ہے بھئی. کہا جاتا ہے نا بھئی جو بزم رسالت میں بیٹھ گیا جس نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیا، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ مگر اللہ کی نگاہ میں تو ایسا نہیں ہے. دلیل دوں گا، قرآنی دلیل دوں گا. بھائی آپ کی نگاہ میں رسول اللہ کی اقتدا میں نماز پڑھنے والا مومن، مگر اللہ کی نگاہ میں نہیں.
واہ 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 اللہ کی نگاہ میں نہیں. دلیل دوں گا حضور. اب تکرار کر رہا ہوں تاکہ بات آپ حضرات کے میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں اپنے نوجوانوں کے لیے خطاب کیا کرتا ہوں, بات آپ حضرات کے اذہان میں اترتی چلی جائے. نہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اللہ کی نگاہ میں مومن, نہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اللہ کی نگاہ میں مومن, نہ انبیاء پر ایمان لانے والا اللہ کی نگاہ میں مومن, نہ صحائف پر ایمان لانے والا اللہ کی نگاہ میں مومن, نہ ہی کتب آسمانی پر ایمان لانے والا اللہ کی نگاہ میں مومن ہے, نہ ہی محمد رسول اللہ کی بز میں بیٹھنے والا اللہ کی نگاہ میں مومن ہے, نہ ہی چہرہ رسالت کی زیارت کرنے والا اللہ کی نگاہ میں مومن ہے, نہ ہی اقتداء رسالت میں سجدہ کرنے والا اللہ کی نگاہ میں مومن ہے, نہ ہی اقتداء رسالت میں رکوع کرنے والا اللہ کی نگاہ میں مومن ہے, نہ ہی اقتداء رسالت میں قیام کرنے والا اللہ کی نگاہ میں مومن ہے. اگر یہ سارے امور انجام دینے کے بعد بھی اللہ کی نگاہ میں کوئی مومن ہوتا تو اللہ سورہ منافقون کا بھی تو جو ہے نا مطلب سورہ منافقون نازل ہوا یا نہیں ہوا, اور یہ ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے. بزم رسالت میں بیٹھنے والوں کے لیے ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. میرے حبیب یہ جو آپ کی بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں, سوچے یہ جو آپ کی بزم میں, اللہ کتنا قریب لے کر گیا ہے. دیکھیں یہ عجیب فقرہ ہے, یہ بڑی احتیاط سے, میں کیا کروں, یہ الفاظ کی غربت کا کہیں گے شکار بھی ہو جاتا ہے, مگر یہ اللہ کی نگاہ دور رس ہے. خدا توجہ کر لے, مطلب یہ نگاہ خداوندی کی بصیرت ہے, نگاہ دور رس نگاہ خداوندی ہے کہ یہ ٹکڑا اللہ نے پہلے لگایا. میرے حبیب یہ جو آپ کی بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اچھا یہاں پر اللہ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا, میرے حبیب یہ جو کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو اتنا کہہ دیتا کافی ہو جاتا نا, کلمہ گو تو ثابت ہو گیا تھا نا وہاں. جو رسول کی رسالت کو تسلیم کر رہا ہے وہی توحید کو بھی تسلیم کرے گا, اس لیے کہ رسالت کا کام ہی توحید کو بنوانا ہے. خدا توجہ کر لینا, توجہ کر لینا, ادھر ادھر رسالت کا کام یہی ہے نا, پوری توجہ رکھیے گا. لیکن اللہ نے فقرہ اتنے قریب جا کر کہا یہ جو آپ کی بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں, اگر اللہ یہ فقرہ نہ کہتا تو آج کا ملا تو یہ کہہ دیتا نا کہ جو مکہ مدینے سے دور کلمہ پڑھنے والے تھے انہیں کے لیے آیا تھا. یہ کہتے تلاش کا ملا جو تفسیر اپنی مرضی سے کرنے کا عادی ہے وہ تو کہہ دیتا, مگر اللہ جانتا تھا, ملا کی دینت کو بھی جانتا ہے, ملا کی ذہنیت کو بھی جانتا ہے, اسی لیے اللہ اتنا قریب لے کر آیا کہ اللہ نے کلمہ گویوں ہی سے خطاب نہیں کیا, صحابیت کو سامنے آپ کو سلام علیکہ مولا عزت پر توجہ نظر اٹھا, صحابیت کو سامنے لے کے آیا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد, یہ جو آپ کی بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں, یہ جو آپ کی بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, مگر اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے بھی ہیں.
اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ منافق بھی ہیں۔ نفاق ہوتا کیا ہے؟ منافق کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے والوں میں جائے تو دل کی بات کرے، جو اپنے والوں میں جائے اپنے اصل کی طرف پلٹ رہا ہو تو حقیقی بات کرتا ہے، بزم رسالت میں آئے تو جھوٹی بات کرتا ہے، کہ جب کلمے کی گواہی جھوٹی ہے تو اس کی نماز بھی جھوٹی ہے، اس کا روزہ بھی جھوٹا ہے، اس کا حج بھی جھوٹا ہے، اور جہاد میں تو بھاگ وہاں تو بھاگ بھاگ کے بتایا جا رہا تھا نا کون کیا ہے، کون کیا ہے، کس کی اصلیت کیا ہے۔ اب اللہ نے یہاں منافق کی وضاحت تو کر دی نا، ایسے ہی ہے نا بھائی، منافق کی وضاحت خدا نے کر دی کہ منافق ہوتا ہی وہ ہے جو بزم رسالت میں آ کر بیٹھے۔ جھوٹا کہا اس سے منافق ہے کہ اللہ مجھے اس طرف نہ جانے دیجیے نا بھائی، جھوٹا اللہ نے اچھا دونوں لفظ استعمال کیے، یہ جھوٹے بھی ہیں یہ منافق بھی ہیں، یعنی جو منافق ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ جب بات جھوٹے پہ آئی تو اللہ کی ایک اور آیت نظر آئی کہ جہاں اللہ نے کہا فَلْنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹا ہوگا وہ صاحب رحمت نہیں لاگا۔ آیتوں کے ذیل میں گفتگو کر رہا ہوں میں، جو جھوٹا ہوگا وہ رحمت اللہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے کلمے سمیت، وہ اپنی نمازیں سمیت، وہ اپنے روزے سمیت، وہ اپنے حج سمیت، وہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونے سمیت، درود بھیجیے نا اللہ تعالی محمد رسول اللہ کہہ دیا۔ آتا ہوں حضرات کی ذرا سا اس پر اور غور کر لیجیے نا بھائی، وہ اپنی نمازوں سمیت جھوٹا بھی منافق بھی، تو جب وہ جھوٹا اور منافق ہے تو اللہ نے کہا فَنَجَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى، جو بھی جھوٹا اس پر اللہ کی، تو جس پر اللہ کی لعنت پڑے وہ رحمت اللہ نہیں ہو سکتا۔ جملہ تو ہم نہیں پڑھیں، دو جملہ بھائی، جس پر اللہ کی لعنتیں اتر جائے نہ وہ رحمت اللہ ہو سکتا ہے نہ رضی اللہ۔ سلام رکھے مولا جلدہ فرمائے بے انتہائی شکر گزار بھائی، آیت کی ذہن میں بات ہو رہی ہے، میں بھی قرآن سے ہٹ ہی نہیں رہا، بہت اچھے، ٹھیک ہے نا حضور؟ اور ہم سب کو نہیں کہہ رہے، کچھ ہے منافقین، مومنین بھی تو ہے نا رسول اللہ کی صحبت میں، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے دل سے ایمان لائے، دل سے کلمہ پڑھا، دل سے لا الہ الا اللہ کہا، دل سے محمد رسول اللہ کہا، وہ مومنین ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات مومنین اور منافقین کے حوالے سے چلے گی تو ابتدا سے دیکھنا پڑے گا کہ بزم رسالت میں مومن کون کون تھا، اور بزم رسالت میں منافق کون کون؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یعنی یہیں سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہر بزم رسالت میں بیٹھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، تو جب وہ مومن نہیں ہو سکتا تو سارے ستارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ سارے مومن نہیں ہیں تو سارے ستارے کیسے؟ اچھا
اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، خطیب اعظم اظہر حسن ظہری صاحب کا جملہ ہے کہ بھائی تم نے ٹھیک کہا کہ یہ سارے ستارے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ سکے کہ آسمان پہ چمکنے والے کچھ ستارے پاک ہوتے ہیں، کچھ منحوس تو بھائی اظہر حسن ظہری صاحب کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں نے جملہ کہا، یہ آپ میری امانت پہ داد ضرور دے سکتے ہیں، اس لیے کہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ جو ہے نا، جس کا جملہ تھا اسی کے نام سے ادا کیا۔ ارے ہم خیانت کر ہی نہیں سکتے، ہم ہے ہی امین کے معنی۔ آپ کو سلام رکھے، مولا عزت فرمائے۔ ذرا سے ایک قدم آگے بڑھوں گا، میں تو صرف آپ کو بیدار کر رہا ہوں، ذرا سے اس پر غور کرے۔ تو اب یہاں یہ تو وضاحت ہو گئی نا آیت قرآنی کے تحت کہ محمد رسول اللہ کی بزم میں بیٹھنے والا، جملہ کہوں تو جو زندگی میں محمد رسول اللہ کے قریب رہ کر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ مرنے کے بعد کیسے صاحب ایمان؟ علی ولی سے نہیں کوئی زمانے میں نبی کے سوا، اور یہی عقیدہ حقیقت میں ایک سعادت ہے۔ کہتے ہیں تمہارے پاس بھی عبادت گزار ہوں گے، مگر علی تو وہ ہے جسے دیکھنا عبادت ہے۔ نعرہ آپ کو سلام رکھے، مولا عزت فرمائے۔ بھئی توجہ ہے نا جا، جو زندگی میں نہیں بن سکا، بھئی حضرت عزیر کا واقعہ تو بتا گیا نا، ایک نبی اللہ کے ساتھ گدھا بھی مرا تھا، لیکن جب اٹھے تو نبی نبی تھا، گدھا گدھا ہے۔ تاریخ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ جو میرے جملے آپ کے ذہن تک پہنچتے رہے۔ توجہ ہے نظر ہمارا آپ کو سلام رکھے، مولا عزت فرمائے، پوری توجہ رکھے گا۔ بھئی یہ تو وضاحت ہو گئی کہ بزم رسالت پہ بیٹھنے والے سارے ہی مومن نہیں ہیں، کچھ مومن ہیں، کچھ منافق۔ تو اب یہ کیسے پتا چلے کہ مومن کون کون، سبحان اللہ، منافق کون؟ اس لیے کہ قرآن تو اختصار کے ساتھ بات کرتا ہے، وضاحت کے ساتھ نہیں۔ اگر وضاحتیں کرنے میں قرآن شروع کر دے تو پتہ نہیں لاکھوں صفحات چاہیے اس کی وضاحت کے لیے، اور پھر یہ اللہ کا کلام جملہ کہوں۔ بھئی دیکھیے، اللہ کا اصول یہ رہا کہ اس نے اختصار بھی بھیجا اور تفصیل بھی بھیجی، بس فرق یہ ہے کہ اختصار کتابی صورت میں ہے، تفصیل اللہ کی زبان کی صورت میں ہے۔ وہ کلام ہے، وہ زبان ہے، تفصیل زبان سے ملے گی، اختصار کلام سے ملے گا۔ اب اللہ کا پوری توجہ محترم، اللہ کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ بزم رسالت میں بیٹھنے والے سارے مومن نہیں ہیں، کچھ مومن، کچھ منافق، ایسا ہی ہے۔ تو اب یہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ مومن کون، منافق کون؟ تو اب کلام کی جو پہلی زبان ہے اس کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ صلی علی محمد توجہ ہے آپ کا حضرات کی؟
جو پہلی اس کلام کی جو پہلی زبان ہے وہ ہے محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کی زبان نے تفصیل دی ہے. لسان رسالت سے تفصیل ملی ہے نا, لسان رسالت سے بھی تفصیل ملی ہے اور عمل رسالت سے بھی تفصیل ملی ہے. ورنہ تو اللہ نے کہہ دیا تاقیم الصلاۃ, اٹھو نماز پڑھو. تفصیل تو کہیں دی نہیں اللہ نے. کہاں سے لیں گے, کیسے لیں گے؟ اگر اپنے تئیں سجدے کرنے شروع کر دیے تو یہ یقین نہیں ہوگا کہ عبادت ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ایسا ہی جناب, تو اختصار سے اللہ نے صلاۃ کا حکم دیا, تفصیل سے عمل رسالت نے صلاۃ پڑھ کر بتایا. توجہ ہے نا, میں اس گہرائی میں نہیں جانا چاہ رہا, اسی لیے میں نے ایک مثال رکھی ہے. بھئی صلاۃ کیسے ہوگی, زبان سے بھی رسول بتا رہے ہیں, عمل سے بھی رسول بتا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا, یعنی صلاۃ کی مکمل تفصیل محمد رسول اللہ نے دی ہے اور یہ رسول پر واجب تھا کہ ہر آیت کی تفصیل محمد رسول اللہ بتا کر جائے. پوری توجہ رکھیے گا. اب جب یہ بات آئی ہے, آیت میں اللہ کہہ رہا ہے سارے منافق نہیں ہے اور نہ سارے مومن ہے, کچھ مومن ہے کچھ منافق ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے؟ ہم نے تاریخ کو کریدنا شروع کیا, ہمیں نہیں ملا, بس ایک منافق کا نام ملا جس کے لیے انہوں نے یہ لکھا کہ 12 منافقین تھے. ان منافقین کا سردار کا نام عبداللہ ابن ابی تھا, یعنی یہ سردار تھا, منافقوں کا. مولوی صاحب منافقوں کے سردار کا نام تو لکھ دیا, لیکن سردار اپنی ریت کا ہوتا ہے, ریت بھی تو بتاؤ. ریت کا بھی تو بتائیں نا. یہ ریت کون کون سی تھی, اس کی اقتدا میں کون کون آیا؟ عبداللہ ابن ابی کی اقتدا میں کون کون تھا؟ جی وہ تو ایسا ہے کہ رسول اللہ نے حذیفہ یمانی کے کان میں ان 12 منافقوں کے نام بتائے. یا خدا توجہ کرے ضرور. یہی کہا جاتا ہے نا, سارے تاریخ سارے علماء سے اٹھا کر پیچھو, چاہے وہ انجینئر ہو چاہے وہ کوئی ہو, سب یہی کہتے ہو رہے ہیں کہ حذیفہ یمان کے کانوں میں رسول اللہ بتا رہے تھے 12 منافقین کے نام, 12 منافقین کے. میں یہی تو کہتا ہوں زمانے والوں, نہ تمہیں مزاج توحید کو سمجھا نہ مزاج رسالت کو سمجھا. مزاج توحید یہ نہیں ہے کہ بات کانوں میں کہی جائے, مزاج توحید اور مزاج رسالت یہ ہے کہ بات کانوں میں نہیں, میں اب اشارے ہی سمجھتے ہوئے چلیے گا حضور, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. بھئی مزاج توحید دیکھو, اور مزاج توحید جب بات میدانوں سے ہٹ کر ہو جائے تو مزاج توحید بھی سخت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ علی کی ولایت کے اعلان میں محمد رسول اللہ جھجک رہے تھے. اللہ نے کہا میدان میں اعلان ہوگا, رسول ذرا سا جھجکے, ادھر رسول جھجکے, ادھر اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب اعلان ابھی کرنا پڑے گا, اگر نہ کیا تو جان لینا کوئی کار رسالت. تو اشارے سمجھتے ہوئے جا رہے ہیں, مولا کو سلامت رکھے. بھئی اب یہاں مزاج توحید سمجھ میں آیا, تو جب مزاج توحید یہ ہے تو پھر بات کانوں میں نہیں ہوگی, بات میدانوں میں ہوگی. آپ نے کہا جی 12 منافق تھے, چلیے اتنا تو تسلیم کیا کہ 3 سے زیادہ تھے. جمع کا سیکھا جملہ نہیں چلے, ایک جملہ آیا ہے اور ذرا سا اس جملے پر اگر آپ نے توجہ کر لی تو میں بہت شور بجا رہوں گا. دیکھیں عربی قاعدے کے مطابق 1 کے لیے واحد, 2 کے لیے تسنیہ, 3 کے لیے جمع ہوتا ہے. تو اللہ نے منافقون کہا یعنی جمع کا صیغہ ہے, تو جب جمع کا صیغہ ہے تو اصول کے تحت تو یہی بات ہوگی نا کہ کم سے کم 3 ہو گیا, زیادہ سے زیادہ بے شمار.
اب تمہیں بھیجیے اللہ تعالی محمد پر. دن کا شکر گزار آپ کا حضرات کا جس خوبصورت انداز میں آپ میری حوصلہ افزائیاں کر رہے ہیں. ذرا سے ان مرحلوں پر غور کر لیجئے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جب ان کے نام ہی نہیں پتا تو پھر فالو کسے کر رہے ہو؟ اقتدا میں کس کے ہو؟ خدا نہ خاصہ اگر منافقوں کے اس میں آ گئے. ایسا ہی ہے نا بھائی, اقتدا تو آپ انہی کی کر رہے ہیں نا. کیا پتہ منافق کی اقتدا نہیں ہے؟ پھر نمازیں تو منافق نے بھی پڑھی نا, روزے منافق نے بھی رکھے, لا الہ الا اللہ کا کلمہ منافق نے بھی پڑھا, محمد رسول اللہ کا کلمہ منافق نے بھی پڑھا, سجدے منافق نے بھی کیے. سارے کام منافق کر رہا ہے نا, ایمانداروں والے, مگر دل سے نہیں کر رہا ہے نا, دل سے نہیں کر رہا, ظاہری طور پر ادا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, توجہ رکھیے گا. تو اب یہ منافقین کا کیسے پتا چلے کہ بزم رسالت میں بیٹھنے والا منافق کون کون تھا, مومن کون کون تھا؟ تاریخ ہمیں بتا نہیں رہی, قرآن اختصار سے بات کر رہا ہے. تو اب لازماً در رسالت ہی پر جانا پڑے گا نا کہ یا رسول اللہ, ہمیں نہ تاریخ سے مل رہا ہے نہ قرآن سے مل رہا ہے کہ آپ کے دربار میں بیٹھنے والا مومن کون کون تھا, منافق آپ کے دربار میں, آپ کے دربار میں بیٹھنے, جملہ کہوں, آپ کے دربار میں بیٹھنے والا مومن صحابی کون تھا, منافق صحابی کون تھا؟ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا چل رہا, اس لیے کہ تاریخ بھی نام نہیں بتا رہی. ایک منافق اعظم کا نام بتایا گیا, باقیوں کو چھپایا گیا ہے. اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ کس لیے چھپایا گیا ہے. یا رسول اللہ, ہم آپ کے ماننے والے, ہم آپ کے متوالی, آپ کے در اقدس پر یہ سوال لے کر آئے ہیں. ہمیں بتایا جائے کہ آپ کی بس میں بیٹھنے والا مومن کون کون تھا, منافق کون کون تھا. تو بے جانا ہو آواز رسالت وہاں یہی ہے نا کہ میں تو 1400 سال پہلے ہی اپنے دور سے لے کر قیامت تک کے دور کے سارے منافقین کے چہرے سے یہ کہہ کر نقاب ہٹا چکا ہوں کہ یعنی تجھ سے حب وہ رکھے گا جو مومن ہوگا, تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا. ہر ایک میزان میں تولا, زبان کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, بات وضاحت کے ساتھ پہنچ گئی نا. رسول اللہ کی حدیث صرف شیعہ کتب میں نہیں ہے, یہ تو اہل سنت کی کتب میں بھی ہے. شک ہو تو یلاب المودہ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا, شیخ سلمان قنوزی کی کتاب ہے, مارکۃ الارا کتاب ہے, اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ جاہلی تجھ سے حب وہ رکھے گا جو مومن ہوگا, تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا. تو پیمانہ تو سامنے آ گیا. اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ رسول کی اقتدا میں کلمے کس نے پڑھے, روزے کس نے رکھے, حج کس نے کیے, جہاد کس نے کیے. ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ رسول اور بعد رسول کون کون علی والا بن کر رہا ہے. بس جو علی والا بن کر رہا وہ مومن, اس نے دل سے نماز پڑھی, اس نے دل سے روزہ رکھا, اس نے دل سے کلمہ پڑھا. اور جو علی کا مخالف رہا, رہا یا رہی, تو جو ہے نا بھائی ایک ہی بات ہے نا, جو علی والا بن کر رہا وہ مومن, جو علی کا مخالف رہا وہ منافق. تو بات تو کھل کر آ گئی نا. اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا یا علی انت میزان الاعمال. ہائے ہائے ہائے, توجہ کرے نا, توجہ کرے.
بھئی یہ بھی حدیث رسول ہے نا. اے علی آپ میزان اعمال کا میزان ہے, یعنی اعمال جو تلیں گے وہ علی کی محبت میں چلیں گے. جن کے دلوں میں علی کی محبت ہے ان کا نماز بھی قبول ہے, روزہ بھی قبول ہے, حج بھی قبول ہے. اور جن کے دلوں میں علی کی محبت ہی نہیں ہے, لاکھ سجدہ کرتا رہے, اللہ کی ولایت میں نہیں ہوگا, ابلیس کی ولایت میں ہوگا. جملہ کہنے جا رہا ہوں, بڑی سخت بات کروں گا حضور, اس لیے کہ اللہ نے پوری آیت میں یہ کہا کہ جو لوگ اللہ ان کا ولی ہے جو صاحب ایمان, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. اب صاحبان ایمان سمجھ میں آئے, یعنی جو علی کو ولی مانے گا. غور کر لیں قبلہ, ذرا سا غور کر لیجئے. حضور آیت کی ذیل میں بات کر رہا ہوں, جو علی کو ولی مانے گا وہی رسول کو ولی مانے گا, جو رسول کو ولی مانے گا وہی اللہ کو ولی مانے گا. اور یہ ترتیب بھی ہماری نہیں ہے, یہ ترتیب بھی خود اللہ نے دی ہے, اس لیے کہ ولایت کا عہدہ اللہ نے صرف اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ اپنے نمائندوں کو بھی ولایت کا عہدہ دیا, یہ کہہ کر دیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ بھی ولی ہے, اس کا رسول بھی ولی ہے, اور وہ صاحبان ایمان جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں وہ بھی ولی ہے. تو تین ولی سامنے آئے, ایک اللہ ولی ہے, دوسرا محمد ولی ہے, تیسرا علی ولی ہے. جو اللہ نے کہا اللہ ایمانداروں کا ولی ہے, تو آیت کے ذیل کے تحت اور ترتیب کے تحت ایماندار وہی ہوگا, اللہ ولی ہی ان کا بنے گا جو علی کی ولایت کو بھی مانتا ہوگا, رسول کی ولایت کو بھی. اللہ کو ولی, اللہ ولی ان کا بنے گا جو علی کو ولی مانیں گے, اور جو علی کو ولی نہیں مانیں گے نا ان کے لیے قرآن نے یہ بھی کہا والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا, اولیاءہم الطاغوت, اور طاغوت کو اپنا ولی بنایا. خدا ذرا سا غور کریں گے, بہت بڑی جملہ ہے, بہت بڑی. جنہوں نے طاغوت کو اپنا ولی بنایا, یعنی ولی دو طرح کے سامنے آئے, ایک اللہ ولی ہے, دوسرا طاغوت ولی ہے. جن کا اللہ ولی ہوتا ہے ان کے لیے اللہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ وہ نکال لے جاتا ہے ظلمات سے نور کی طرف, اور جو طاغوت کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو نور سے ظلمات کی بستیوں میں جاتے ہیں. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار. یہی وہ لوگ ہیں جو نار کے صحابی ہیں. قرآن بتا رہا ہے یہ نور کے نہیں, نار کے صحابی, نار کے. تو یہیں سے ایک بات تو طے ہو گئی نا, قبلہ نتیجتاً جملہ دے رہا ہوں, صحابی دو نظر آئے قرآن کی صورت میں, ایک نور کا صحابی ہے, ایک نار کا صحابی ہے. نور کا صحابی وہ ہے جو مومن ہے, نار کا صحابی وہ ہے جو منافق ہے. نور اور نار کی وضاحت یہ ہوگی, جو اللہ کو اپنا ولی, اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ولی کو اپنا ولی مانے گا وہ نور کا صحابی ہے, اور جو اللہ کے رسول اور اللہ کے ولی سے بغاوت کر کے طاغوت کو اپنا ولی بنائے
तागूत हर लिबास में होता है। वाह जी वाह, वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कि ना तागूत हर लिबास में होता है। और कमाल ये है कि तागूत जब भी साहिबाने ईमान को बहकाने आता है ना, भाई अल्लाह ने क्या कहा, जो तागूत को अपना वली बनाएंगे वो नूर से नार में जाएंगे, यानी वो होंगे नूर में, लेकिन उसका वली उसे नूर से निकाल कर जुल्मात में ले जाएगा, यानी वहां से यहाँ, आपने गौर ही नहीं किया, वहां से यहाँ ले जाएगा। तो वहां तक आने के लिए इस तागूत को लिबास नूर में ही आना पड़ता है। वाह जी वाह, क्या कहने। देखिए जरा सी बात मुश्किल हुई और खामोशी हो जाती है, भाई इसको लिबास नूर, लिबास नूर में आना पड़ता है। नूर से नार की तरफ ले जाने के लिए इस वली को लिबादा नूर में आना पड़ता है। क्या कहने, क्या फिर गौर करने के बाद लिबादा नूर में आना पड़ता है, शख्सियत नूर में नहीं, लिबादा नूर में आना पड़ता है। अच्छा चलो मिसाल ले जाओ, भाई इब्लीस जो हाजरा के पास गया था अपनी असल मुल्ला बनकर गया था। तो जो है ना, अब तो वजाहत हो गई ना, भाई वहां गया था ना तो लिबादा पहनकर वही गया था ना, हाथ में तस्वीर भी थी, सर पर जी था, बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा ही था ना, वो इतनी बड़ी दाढ़ी भी थी, बड़ा बन संवर कर और सच कर गया था, इसलिए कि नूर से नार की तरफ लाना था, इसीलिए जाहिरन लिबादा नूर में गया था। और जो मोमिन होता है ना, वो चाहे किसी भी लिबादे में हो, तागूत को पहचान लेता है। मैं तागूत को मैं जुमला कह रहा हूँ पूरी तारीफ समेत कर आप हजरात की निगाहों में रखूंगा। मैं नूर को वो पहचान ही लेता है, इसलिए कि जब वो गया था और उसने जाकर कहा था कि हाजरा पता है इब्राहिम इस्माइल को कहाँ ले गए, जनाब हाजरा ने कहा दोस्त से मुलाकात के लिए लेकर गए, बात गलत नहीं थी, दोस्त ही से मुलाकात करने के लिए खलीलुल्लाह है, खलीलुल्लाह है, तवज्जो रखिएगा, दोस्त से मुलाकात के लिए लेके जा रहा हूँ। तो उसने ये कहा था कि किसी दोस्त से मिलने नहीं ले गए, वो तो अल्लाह की राह में उसे ज़बह करने के लिए लेकर गए हैं, कुर्बान करने के लिए लेकर गए। अब जैसे ही इतना सुना, जनाब हाजरा ने दिल पे हाथ मारा, हाय मेरा बच्चा, बस इतना समझा था, समझ गया, बाहर चल गया, फौरन कहता है जल्दी कर, घर से बाहर निकल, बस इतना कहना था मेरी सुनिएगा, बस इतना कहना था, इतना कहना था। जनाब हाजरा ने फौरन कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुनेगा, और उसके बाद अल्लाह हौल कहा, इब्लीस भागा है और ये पूछता हुआ भागा कि मैं तो बड़ा सच कराया था, मैं तो बड़ा सवाल कराया था, पहचाना कैसे? तो जनाब हाजरा ने फौरन कहा था मेरे नबी ने बताया है कि जो भी, जब भी, जहाँ भी, जिस मुकाम पर भी नबी के हरम को बाहर निकलने का कहा, समझ लेना इंसान नहीं होगा, शैतान होगा। बातें वजाहत के साथ बोल रही है, जो भी नबी के हरम को जब भी, जहां भी, अब समझ में आया कि मुनाफिक कौन 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 थे, अब समझ में आया मुनाफिक कौन 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 थे, मोमिन कौन 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 थे। तो यही से वजाहतें हो गई कि हर एक बज़्म रिसालत में बैठने वाला मोमिन नहीं होता। तो समझने वालों, ये जो शरीयत के एहतराम में, शरीयत के हवाले से सबको मुहतरम बना रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी सहाबा का एहतराम करते हैं, हमारे भी दिलो जान कुर्बान है सहाबा पर, मगर जब सूरह मुनाफिकून सामने आएगी तो तय करना पड़ेगा कि उन सहाबा में
وہی سے وضاحتیں ہوں گی کہ مومن کون کون ہے. اور یاد رکھو کہ مومن اور منافق کی جو زندہ تفصیل ہے اس کا نام کربلا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ جس نے طاغوت کو اپنا ولی بنایا وہ نور سے نکال کر نار کی طرف لے جاتا ہے. اور یزیدی لشکر نے نمائندہ خدا کو اپنا ولی نہیں بنایا تھا, ایک طاغوت کو اپنا ولی بنایا. اسی لیے وہ نور سے کلمہ پڑھنے کے باوجود, نمازیں پڑھنے کے باوجود, روزہ ہونے کے باوجود, قاری قرآن ہونے کے باوجود, حاجی ہونے کے باوجود, حافظ قرآن ہونے کے باوجود ان پر لعنت اللہ ہے. اور جو نمائندہ خدا کو اپنا ولی بناتے رہے وہ علیہ السلام کے درجے پر ہے. اور صرف محمد علی محمد بلند صلوات یہ کربلا ہمیں سمجھا رہی ہے, یہ کربلا ہمیں بتا رہی ہے. اس لیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو آج یہ طے کرنا مشکل تھا. اس لیے کہ آج بھی قاتل بھی کلمہ گو ہے, مقتول بھی کلمہ گو ہے, مگر اس کلمے سے پتہ چل رہا ہے کہ قاتل کی منزلت کیا ہے اور مقتول کا رتبہ کیا ہے. اس لیے کہ ہمارا جو مقتول گیا ہے وہ ولایت علی والا بھی ہے, ولایت رسالت والا بھی ہے, ولایت توحید والا بھی ہے. اب اس کا پورا کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یعنی جو ولایت کے علی کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہے وہ مقتول ہے, مگر ایسا مقتول کہ جو شہید ہے. اب جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے قدرت نے یہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ مت سمجھنا, بلکہ وہ ہیں جو شہید ہیں اور اپنے اللہ سے اپنے حصے کا رزق پا رہے ہیں, اپنے خدا سے اپنے حصے کا رزق پا رہے ہیں. تو یہ شہادت کے درجے ہر کس و ناکس کو نہیں ملا کرتے. شہادت ملتی ہی انہیں ہے جو علی ولی اللہ کو ولایت کے ساتھ اس دنیا سے جائے. اور صرف یہ تو بم دھماکے ہیں, تم کیا سمجھتے ہو, زمانہ کیا سمجھے, تو ہمیں دھماکوں سے اڑا دو گے, تو ہمیں گولیوں سے ڈرا دو گے. ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے خود کو دیواروں میں چنوایا ہے علی کی خاطر. اب تک ہے ہمارے علامہ عرفان حیدرآبادی کا شعر مجھے یہاں یاد آ گیا کہ اب تک ہے ہمارے خون کے نشان بغداد تیری دیواروں میں, شبیر کا ماتم ہو کے رہا تلواروں کی چھنکاروں میں. ہم نہ جھجکنے والے ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں, نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں. اس لیے کہ ہماری ماں نے ہماری ولادتوں میں خیانت نہیں کی. اللہ کو ولی ہی وہ مانتے ہیں کہ جن کی نسل طاہر ہو. اور یہاں کوئی شیعہ سنی کا کوئی تفرقہ نہیں ہے, اس لیے کہ علی کی تلوار نے انہیں چھوڑا ہے کہ جن کی نسل میں کوئی ایک مومن بھی تھا. ٹھیک ہے نا, تو علی کی تلوار فیصلہ کر گئی کون کون مومن ہوگا, کون کون منافق ہوگا. اور یہ کربلا نے وضاحت کر دی ہے کہ کلمے دونوں طرف ہے, لا الہ الا اللہ وہاں بھی ہے, لا الہ الا اللہ یہاں بھی ہے, محمد رسول اللہ وہاں بھی ہے, محمد رسول اللہ یہاں بھی ہے. قرآن وہاں بھی ہے, قرآن یہاں بھی ہے, سجدہ وہاں بھی ہے, سجدہ یہاں بھی ہے, رکوع وہاں بھی ہے, رکوع یہاں بھی ہے, قیام وہاں بھی ہے, قیام یہاں بھی ہے, قعود وہاں بھی ہے, قعود یہاں بھی ہے. بس فرق ہے تو یہ ہے کہ وہاں علی ولی اللہ نہیں ہے, یہاں علی ولی اللہ. بچوں علی ولی اللہ پڑھ کر قتل ہو جائے وہ شہادت کی معراج پا لیا کرتا ہے.
اور جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ کر قتل کرے وہ قاتل ہوتا ہے، وہ خدا کے نگاہ میں گناہگار ہے، وہ خدا کی نگاہ میں صحابی نار ہے، صحابی نور نہیں ہے۔ صحابی نار اور صحابی نور میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جہاں حسین نے شب عاشور اپنے اصحاب کو جنت کے مقامات دکھائے، مقاتل میں یہ روایت موجود ہے، جنت کے مقامات دکھائے تھے، ملکوت کے پردے ہٹا دیے تھے۔ اللہ نے جان یہ تمہارا مقام، بریر یہ تمہارا مقام، حبیب یہ تمہارا مقام، مسلم بن سجا یہ تمہارا مقام۔ صرف کربلا کی شہادت گاہ ہی حسین نے نہیں دکھائی تھی، حسین نے تو جنت کی قیام گاہیں دکھائی۔ اور پھر کس بنیاد پر شہادتیں دی ہیں علی ولی اللہ کے کلمہ گویوں نے؟ اس لیے کہ شب عاشور حسین وعدہ تو لے چکے تھے نا، چراغ خیمہ بجھا کر میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں۔ حسین نے بیعت اٹھا لی تھی، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم اگر قتل ہوگے تو میری وجہ سے ہوگی، میرا ساتھ دینے کے لیے ہوگی۔ جسے اپنی اپنی جانیں بچانی ہے وہ چلا جائے، جنت کی ضمانت میں حسین لیتا، تمہاری جنتوں کی حفاظت، تمہاری جنت کی حفاظت میں حسین لیتا ہوں۔ سردار جناح نے ضمانت لی تھی اور پھر یہ کہا تھا کہ کسی کو اجالے میں جاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے تو چراغ خیم بجھائے دیتا ہوں، خاموشی سے اندھیرے سے چلے جانا۔ عزیزارو، خیمہ بجھایا، چراغ خیمہ بجھایا بھی گیا، کچھ دیر کے لیے، کچھ دیر کے بعد وہی چراغ خیمہ روشن ہوا، لیکن اب جو وہ چراغ روشن ہوا تو اکیلا چراغ نہیں تھا، اس کے ساتھ 72 ایمان کے 72 چراغ روشن، اور ہر ایک نے اپنی اپنی تقریر میں یہی کہا تھا، سیدہ کے لال جنت کی ضمانت بھی آپ لے رہے ہو، ہمارے ایمان کی ضمانت بھی آپ لے رہے ہو، ہم آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، چلے بھی جائیں، مگر صرف اتنا بتا دو کہ آخرت میں اگر تمہاری ماں نے یہ پوچھ لے، جزاک اللہ جزاک اللہ، ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اگر آخرت میں سیدہ نے پوچھ لیا تو میرے لال کو تنہا کیوں چھوڑا تھا، تو ہم سیدہ کے آگے شرمندہ ہو جائیں گے۔ حسین ہم تیری ماں کے آگے بھی سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ حسین نے سب سے وعدہ لیا، ہزار جملہ سن لینا، میں نے تاریخوں میں پڑھا ہے، حسین تو مطمئن ہو کر آ گئے، ادھر مطمئنان کے ساتھ واپس آئے ہیں، خیمہ جناب زینب میں پہنچے ہیں، بہن نے پڑھ کر بھائی کی بدائیں لی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ارے ثانی زہرا بہن ہے، صرف شریکت الحسین تو نہیں ہے نا، ثانی زہرا بھی ہے، ماں کی ممتا بھی تو جناب زینب میں ہے، بھائی کو پڑھ کر گلے سے لگایا ہے، لگا کر کہتی ہے بھیا یہ جو تیرے امداد کرنے والے ہیں، کیا یقین ہے تجھے کہ یہ تجھ سے پہلے جان دیں گے؟ کیا سنے ہیں ہزاروں بھیا، کیا یقین ہے کہ یہ آپ کی حفاظت کریں گے؟ ہزاروں اتنا کہا ہے جناب زینب نے، وہاں گشت پہ جناب زہیر خان تھے، انہوں نے سن لیا، تیزی سے گئے ہیں، بھائی حبیب ادھر آؤ، بھائی سعید مارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بھائی حبیب ادھر آؤ۔ اچھا زدارے جملہ سن لینا، جملہ سن لینا، جناب زینب نے یہ نہیں کہا تھا بھیا کیا تجھے یقین ہے کہ یہ میرے پردے کے محافظ بنیں گے؟ اس میں جناب زینب نے تو جملہ یہ کہا تھا کیا تجھے یقین ہے یہ تیری زندگی کے محافظ بنیں گے؟ اللہ
جزاک اللہ مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین ہے سوائے خیال ہے تو حسین کی سلامتی کا خیال ہے عزادارو ادھر زہر قین نے سنا سب کو جمع کیا بھیا تم بھی رہو زہر قین کو بھی بلایا حبیب کو بھی بلایا سعید کو بھی بلایا جان کو بھی بلایا اور اس کے بعد کہتے ہیں سیدہ کے بیٹے کو ہماری وفاداری پر یقین ہے مگر بھائیو سیدہ کی بیٹی کو ہم کو یقین نہیں ہے وہ بار بار حسین سے پوچھ رہی ہے بھیا یہ تجھ پر جان بھی نہ کریں گے بھی یا نہیں کریں گے اتنا سننا تھا سب نے اپنی تلواریں ناموں سے کھینچی ہے خیام جناب زینب کے پاس آئے ہیں اپنی تلواریں بی بی کے خیام میں بھیگی ہے پھینک کر کہتے ہیں زہرا کی بیٹی اگر ہماری وفاداری پر یقین نہیں ہے یہ ہماری تلواریں ہیں اپنے عباس سے حکم دے ہم گردنیں جھکاتے ہیں ہم گردنیں جھکاتے ہیں تیرا عباس ہمارے سر قلم کر دے عزادارو جناب زینب نے کہا میرا سلام ہے تم پر مجھے یقین آ گیا آ گئی عاشور کی وہ صبح کرتے چلے گئی لگما تو عاشور کی وہ صبح آئی ہے جہاں صاحب حسین ایک سے ایک پہلے پر بڑھ کر اذن وقا مانگ رہا ہے مولا ہمیں اجازت دیجئے مولا ہمیں اجازت دیجئے اپنی جانیں قربان کر رہا ہے ابھی قبلہ نے ایک سلام پڑھا تھا ساری کربلا اسی میں سمودی تھی نا قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا ہے جناب فروا کو سلام کیا گیا اکبر کے لاشے میں کلیجے کا پھل نکال لیا ہے جناب لیلا کو سلام کیا جا رہا ہے اونا محمد کے لاشے اٹھائے جا رہے ہیں جناب زینب کو سلام کیا جا رہا ہے اور الہ حق کے شہیدوں کہہ کر سلام کیا جا رہا ہے مانتا ہوں کہ تم بھی شہید تھے تمہارے بزرگ بھی شہید ہے تمہارے اقارب بھی شہید ہے ادھر حسین کی بھی شہید ہے سارے معاملات ہوئے تمہارا دھماکوں سے تمہارا جسم بھی پامال ہوا تمہارے بزرگوں کا جسم پامال ہوا ہے ساری باتیں یکجا ہے مگر ایک بات یکجا نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ جب شہیدوں کے لاشیں اٹھائے گئے تو اٹھانے والے سینکڑوں تھے شہید ہونے والے سینکڑوں تھے اٹھانے والے لاشوں کے اٹھانے والے ہزاروں تھے مگر کربلا میں شہید ہونے والے 72 اٹھانے والا اکیلا حسین جزاک اللہ مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے ایک اکیلا حسین تھا نا جو کبھی آن محمد کے لاشے لا رہا ہے کبھی قاسم کے لاشے لا رہا ہے لاشا لا رہا ہے کبھی جان کا لاشا لایا ہے کبھی حبیب ابن ملاحر کا اور غموں پر غم اٹھاتے ہوئے لایا عزادارو جس کو صحت سلامتی کے ساتھ بھیجا جائے اسے اپنے ضعیف کاندھے پر پارا پارا اٹھانا یہ حسین ہی کا گردہ تھا جزاک اللہ 72 کا زخم لے کر جب حسین اکیلے کربلا میں رہ گئے تو حسین نے حل من ناصرین ینصرنا کا استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر نے بھی جام شہادت نوش کیا اتنے داغ اٹھانے کے بعد حسین بہن سے ملنے نہیں جا رہے جزاک اللہ مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے بلکہ جناب فضہ سے کہا جا رہا ہے فضہ ذرا خاموشی سے میرا لباس کہنا تو لیا جناب فضہ خاموشی سے گئی ہے اب اس صندوق کا اٹھایا ہی تھا کہ ایسے میں جناب زینب نے دیکھا لباس کہنا دیکھا سمجھ گئی کیا قیامت آنے والی ہے خیمے کے اندر سے جناب زینب نے آواز دے کر کہا تھا بھیا حسین ماجہ ہے کیا بہن سے آخری دفعہ ملے بغیر چلا جائے گا جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دے
لیے عزاداروں اتنا کہا میری منزل دور ہے، شہداء کی اسی پورے مسائب کو حسین کے مسائب سے ملا لیجئے گا۔ عزاداروں اتنا کہا سننا تھا، حسین خیمے میں آئے ہیں، بہن نے بھائی کو دیکھا، بھائی نے بہن پر الوداعی نگاہ ڈالی ہے، جناب زینب نے باہیں پھیلائی ہے، میرے بھائی میرے قریب جزاک اللہ ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، میرے بھائی میرے قریب آجا، حسین قریب آئے، نہیں حسین اور قریب آ، حسین اور قریب آئے، نہیں حسین اور قریب آ، اللہ قریب بلا کے گلے لگایا ہے، گلے لگانے کے بعد جناب زینب نے پہلے دانی طرف بوسہ لیا، اس سے بڑے مسائل کیا ہوں گے، پہلے حسین کی گردن پر دہنی طرف بوسہ لیا، پھر بائیں طرف بوسہ لیا۔ عزاداروں جب سے جناب زینب بوسے لے چکی نا، حسین 2 قدم پیچھے ہٹے ہیں، ہٹ کر کہتے ہیں بہن زینب اب ذرا اپنی آسین مولا اسے اس کا عجر ثواب شہداء کے روح کو ارسال فرمائے۔ عزاداروں اتنا کہا ہے، حسین نے جب یہ کہا نا بہن اپنی آستین اولر، جیسے ہی جناب زینب نے اپنی آستین الٹی ہے، حسین آگے بڑھے ہیں، پہلے دہنی کلائی پہ بوسہ لیا، پھر بائیں کلائی پہ۔ جناب زینب پلٹ کر پوچھتی ہے بھیا میری کلائیوں پہ بوسے کیوں لیتا ہے؟ جزاک اللہ مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بھیا میری کلائیوں کے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں زینب پہلے یہ بتا میری گردن کا بوسہ کیوں لے؟ جزاک اللہ مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، میری طرف سے بوسہ لینا۔ اب جو اتنا سنا حسین طرف کر کہتے ہیں بہن زینب آپ کو ماں نے وصیت کی تھی، مجھے بابا علی نے وصیت کی تھی، ارے میری طرف سے زینب کے ان بازوؤں کا بوسہ لینا جو نسل بچتا۔ جزاک اللہ کرتے چلو ماتم لگاؤ، مجھے 2-4 جملے کہنے ہیں، اتنا کہا سنو گے جملہ لگاؤ، اتنا کہا ہے حسین نے الوداعی رخصت لی ہے، اب سن لینا جملہ لگاؤ، ادھر الوداعی رخصت لی ہے، سوار کی طرف آئے ہیں، اکیلا حسین ہے، پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا حسین نے پکار کر کہا اینا اینا علی اکبر، اینا اینا عباس، میرے شیرو کہاں ہو، آؤ آخری سواری ہے، اپنے مولا کو سوار کرو۔ اتنا کہنا تھا خیمے سے جناب زینب کی آواز آئی ہے، بھیا نہ تیرا اکبر رہا نہ تیرا عباس رہا، اجازت دے یہ بہن تجھے۔ جزاک اللہ مالا کوئی غم نہ، میں نے کہا میری منزل بہت دور ہے، یہ بہن تجھے سوار کرا ہے۔ عزاداروں جناب زینب نے سوار کرایا ہے، حسین گئے ہیں، مجھے نہیں پتا جب شہر لڑے ہیں، لڑ کر زخمی ہوئے ہیں، زخمی جب ہو گئے ہیں حسین نے زلجلہ سے اترنا چاہا، آخری ماتم کر لینا عزاداروں، حسین نے زلجلہ سے اترنا چاہا۔ میرے چھٹے معصوم سے کسی نے پوچھا تھا مولا حسین کو زلجلہ سے زمین پر آنے میں کتنا وقت اب کرنا محترم رہتا ہے، کتنا وقت لگا ہے؟ چھٹے معصوم کہتے ہیں 7 دقیقے، اگر دقیقہ منٹ کو کہا جاتا ہے، 7 منٹ لگے 7 دقیقے۔ سوالی کہتا ہے مولا فرش سے زمین پر آنے کے لیے تو 1 دقیقہ بھی بہت ہوتا ہے، یہ 7 دقیقے کیوں لگے؟ کہا تیرے حسین کو بڑے صبر سے مارا گیا، مولا کیسے مارا گیا؟ کہا ایک شخص نے دائیں پہلو میں نیزہ مارا، ایک شخص نے بائیں پہلو میں نیزہ اتارا ہے، حسین بائیں سے اترتے تھے، دایاں والا بائیں دھکیل۔ جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دے، آخری وعدہ
کہتا ہے اے مولا حسین زمین پر کیسے ہے؟ میرا معصوم کہتا ہے حسین بن نویر آگے حسین کے کلیجے میں ہے پرچی اتاری ہے پرچی کے زور پر اٹھایا حسین کو زمین پر لعنت اللہ علی القوم الظالمین یا الہ باپ پہ چاہتا معصومین علیہ السلام رب حق شہداء کربلا علیہ السلام ہمارے ان بہتے ہوئے معصوموں کو رمال جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما یا اللہ ہماری اس قریب لیکن عظیم عبادت کا ثواب شہداء کی ارواح کو ارسال فرما میرے محبوب انہوں نے زندگی میں جو کچھ بھی نیک کام سر انجام دیے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے بہترین سے بہترین اجر ان کو عطا فرما میرے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اور بنیاد انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما میرے معصوم میرے معبود جن معصومین کی خاطر ان شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ عطا کیا میرے مالک تجھے واسطہ ہے چاہتا معصومین علیہ السلام کا کہ انہی کے جوار میں انہیں جگہ عنایت فرما پاک بنیاز ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما الہی کائنات میں جہاں جہاں میں صاحبان ایمان آباد ہیں سب کے جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو لوگ مقروض ہیں ان قرضوں سے نجات عطا فرما جو لوگ بیمار ہیں خاص طور پر یہ کم سن بچی ہے سیدہ معصومہ رضا عبدی ول سید ہاشم رضا عبدی پروردگار اسے شفاء کلی عطا فرما میرے مالک جو بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما میرے مالک ہم سب کو اتحاد اور یکجہتی عطا فرما قوم شیعہ کو قوم مسلم کو اتحاد عطا فرما میرے مالک پارا چنار میں خصوصاً اور جہاں جہاں پہ بھی یہ فساد ہو رہا ہے اور بے گناہ شیعان علی کا قتل عام ہو رہا ہے میرے مالک ان سب کو اپنی امان عطا فرما اور ان کے مقتولین اگر صاحب ہدایت ہیں لائق ہدایت ہیں تو ان کے قاتلین اگر لائق ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت عطا فرما ورنہ انہیں نابود فرما پاک بنیاد آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی صاحبان ایمان آباد ہیں سب کے جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما جو حضرات غیر شادی شدہ ہیں خصوصاً وہ بچیاں جو اپنے ماں باپ کے گھروں پہ اپنے اپنے خاوندوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں انہیں جلد از جلد رشتہ ازدواج میں منصرف ہے میرے اللہ تمام مومنین کی من جملہ جو بھی شرعی حاجات ہیں انہیں جلد سے جلد پورا فرما اور ہمارے ہاتھوں کے بارش امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کی فوج کا سپاہی بننے کا شرف عطا فرما ایک دفعہ میں پھر التماس کروں گا سید مظہر علی کیانی صاحب اور شہداء کی ارواح کو ایک سورہ فاتحہ ارسال فرما دیں